ان کے جیسا پڑھو اور سنو. کن کے جیسا؟ جیسا اللہ کے پسندیدہ بندوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تلاوت کا ذکر کیسے کرتا ہے، اپنے بندوں کی تلاوت کا ذکر کیسے کرتا ہے، کیسے وہ سنتے ہیں، کیسے وہ پڑھتے ہیں. ہم بھی ویسے بننا چاہتے ہیں نا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر کیسے کرتا ہے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا اس کے رسول کی طرف تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ان پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ فرمایا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلين جلودهم وقلوبهم. ان کے کھالیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان الذين اوتوا العلم من قبله. جن لوگوں کو علم دیا گیا اس سے پہلے اذا يتلى عليهم جب پڑھا جاتا ہے ان پر يخرون للاذقان سجدا گر پڑتے ہیں اپنے ٹھوڑیوں کے بل. ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گر پڑتے ہیں روتے ہوئے. ويزيدهم خشوعا. اور ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے. یہ اثرات ہیں. دل نرم پڑ جانا، آنکھوں سے آنسو بہنا، رونگٹے کھڑے ہو جانا. یاد رکھیے کہ یہ چیز بغیر سمجھے کیسے ہو سکتی ہے. میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں. میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا ایک دہران میں کنگ فہد یونیورسٹی میں، تو ہمارے ساتھ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں نماز پڑھتے تھے. انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس، کہ کوئی ریلیجس مدرسہ نہیں تھا. انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس عرب ورلڈ کے جو کہ بیچلر کر رہے تھے. میں نے کئی بار ایک دو بار نہیں، فجر اور عشاء کی نمازوں میں بعض نوجوانوں کو روتے ہوئے سنا ہے آیتوں پر کئی بار. اور حرم میں تو آپ رمضان کا ایک سین ہی ہوتا ہے، وہاں پر تو کئی بار سنا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا ٹی وی پر. دعاؤں کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، صرف قرآن کی آیتیں سن کر. اور میں نے یہاں بھی بہت الحمدللہ نمازیں پڑھی ہیں، لیکن جوانوں کو تو چھوڑیے، میں نے بوڑھوں کو بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا کہیں بھی. کیا وجہ ہے کہ یہ اچھا ڈینجرس وجہ ہے. اگر رونا نہیں آتا یا دل سخت ہے تو اس کا مطلب دل سخت ہے، اور یہ بہت بڑی سخت وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں، دب جائیں اس بات سے جو اللہ کے ذکر سے اور جو اس نے نازل کیا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان پر ایک مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. اگر رونا نہیں آتا تو دو ہی مطلب ہے، یا رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، دو ہی مطلب ہے. ہمیشہ نہیں تو کم از کم ہونا چاہیے ایسا. کیوں؟ اس کے دو ہی مطلب، یا تو دل سخت ہے یا پھر سمجھ میں نہیں آتا. کیا ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بننا نہیں چاہتے؟ بے نیاز ہیں، ٹھیک ہے بھائی، وہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں گا، ان کو آتا ہوگا رونا، ہوں گے ان کو رونگٹے کھڑے ہوتے ہوں گے، میرے کیا لینا دینا ہے. ایسے ہیں ہم؟ نہیں. ہم کو تو اس ٹارگٹ کی طرف پوری کوشش کرنی چاہیے. اور ناظرین، حاضرین، اس کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کو سمجھنے سے. بغیر سمجھے یہ دل میں کیسے اترے گا؟ ٹھیک ہے آپ کو اثر، اچھی تلاوت سنیں گے آپ کو اثر ہوگا، لیکن جب تک نہیں سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے وہ چیزیں آ نہیں سکتی. جو اثر اللہ کے کلام میں ہے وہ کسی کے کلام میں نہیں ہو سکتا، اور جیسا بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویسا کوئی نہیں کہہ سکتا. ترجمہ انسانی کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. ترجمہ انسانی کلام ہے. وہ کلام میں اور اللہ کے کلام میں وہی فرق ہے جو خالق اور مخلوق میں ہے. دونوں میں کوئی نسبت ہے؟
ترجمہ ایک انسان نے سمجھا اللہ کا کلام کیا، اس کو اپنی زبان میں بیان کیا، وہ اللہ کا کلام نہیں، اس میں میسیج ہے لیکن اللہ کا کلام صرف عربی کلام ہے، اور اس میں ہے وہ پاورفل اثر۔ بے شک ترجمے میں بھی اثر ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ کا پیغام ہے، لیکن اس سے اس کی نسبت جو ہے خالق و مخلوق کی نسبت ہے، آپ اس سے اس کو ملا نہیں سکتے، دونوں میں بالکل زمین آسمان تو کچھ بھی نہیں ہے، خالق و مخلوق کا فرق ہے۔ اس لیے عہد کریں ہم کہ قرآن کو سمجھنے کی تعلیم، قرآن کے سمجھنے کی تعلیم کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ مرتے دم تک جاری رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم۔ ناظرین، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔